قرآن سورہ کہف میں شان ابو طالب، اب آپ سنیے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے. قرآن کو چھوڑ کے ہم ان کی سنیں کہ جن کو خود بھی نہیں پتا where they are standing. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب ان بندوں سے کہہ دیں کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلا مددگار تھے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے. جو سب سے پہلے محافظ تھے وہ جناب ابو طالب تھے. جو سب سے پہلے وکیل تھے کہ جنہوں نے آقائے دو جہان رسول کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وکالت کی، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے. سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دی. اور یہاں پر ہماری کتابوں سے نہیں بلکہ شبیر احمد عثمانی جو تفسیر لکھتے ہیں، غالباً یہ اہل حدیث کے مفسر ہیں، اور یہ لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے والدین اور پھر دادا جان کے چلے جانے کے بعد آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے چچا جان ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی. اور یہ وہ چچائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، حفاظت کی، ان سے عشق کیا، ان کی وکالت کی، اور جب تک وہ حیات تھے تب تک کوئی آنکھ اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا. سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کی مدد ہی میری مدد ہے. اب دیکھیے یہ بات تو سب کو کلیئر ہے کہ ساری زندگی جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، ان کی حفاظت کی، عشق کیا، یہ ساری چیزیں ہم کہتے آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول کی مدد ہی میری مدد ہے. یعنی جس نے رسول کی مدد کی گویا اس نے میری مدد کی، اور دین کی مدد ہی میری مدد ہے. So this is so very clear. This is the introduction of جناب ابو طالب علیہ السلام کہ انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کے اوپر ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی. ہر لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کی جگہ پہ اپنے بھتیجے کو سلایا کرتے تھے. جسٹ امیجن یہ جذبہ، یہ عشق، یہ مودت، یہ محبت اور یہ معرفت یہ جناب ابو طالب کا خاصہ تھا. بی اے کا جو نصاب ہے نا، اس میں جو اسلامیات اختیاری فائل اپ کیا گیا اس میں غلام احمد حریری لکھتے ہیں اس نصاب کے اندر بی اے کے، کہتے ہیں پوری کائنات پر آقائے دو جہان کا احسان ہے. ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور پاک یہ ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ احسان ہے، بے شک رحمت للعالمین ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ابو طالب کے جنازہ لے کر جا رہے تھے تو سیدھے ہاتھ کو بلند کر کے بار بار یہ کہتے تھے کہ اے میرے چاچا، آپ مجھ پر آپ کے بے انتہا احسان ہیں. اپنا سیدھا ہاتھ اونچا کر کے ساری دنیا کو یہ بتا رہے تھے اور بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. تو یہ احسان کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. اگر ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو یہ کتنا سمبولک ہے. امیجن کریں جناب ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں اور سیدھا ہاتھ اٹھا کر سارے دنیا کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چاچا جان، مجھ پر آپ کے بہت سارے احسان ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر رسول پر ان کے احسان ہیں، وہ خود اس بات کو اگر یہ کہہ رہے ہیں، تو پوری امت مسلمہ پر جناب ابو طالب نے احسان کیا. ہمارے نبی، ہمارے رسول کی حفاظت کر کے، ساری زندگی ان کو محفوظ کر کے، ساری زندگی ان کو پال کر، ان کو پوس کر، ان کو پیار کر کے، ان کا وکیل بن کر مشرکین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک فولاد کی طرح دیوار بن کے انہوں نے کس پہ احسان کیا؟ اس احسان کو مان رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ احسان جو انہوں نے ان پر کیا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے امت مسلمہ پر احسان کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی حفاظت کی ہے،
انہوں نے ہمارے نبی کو محفوظ رکھا ہے. یہ سب دنیا جانتی ہے, ہر کوئی مانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جناب ابو طالب نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن جناب ابو طالب تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سے عشق اور محبت کیا اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح سے جناب ابو طالب نے کیا. ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا لاجیکل چیز ہے کہ کیا پاکستان کی آرمی کے اندر کسی ایسے شخص کو داخل کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا شخص پاکستان کی جا کے سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے, ایک جو پاکستان کا شہری نہ ہو, یا پاکستان سے محبت نہ رکھتا ہو, یا پاکستان کے ہونے پہ یقین نہ رکھتا ہو, یا پاکستان کے ساتھ لائلٹیز نہ ہو, یا پاکستان کے ساتھ اس کی محبت نہ ہو, پاکستان کے لیے مخلصی نہ ہو, جو بھی آئین ہے اس کے اوپر اس کا بلیو نہ ہو, ایسا شخص سرحدوں پر جا کر حفاظت کر سکتا ہے پاکستان کی؟ It's my question to you all. Please just give me the answer. In the meantime, just let me have a cup of tea. پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ شخص جو بلیو نہیں رکھتا پاکستان کی پاکستانیت پہ, پاکستان کے پاک ہونے پر, پاکستان کی سالمیت پر, پاکستان کی آئین پر, پاکستان کی ویلیوز کے اوپر. جب ایک شخص اس سرحد کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا اس پاک ہستی کو, اس پاک ذات کو جنہوں نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی. That itself proves that he believed in each and every word that he said. He believed in each and every act he did. ہر وہ چیز جو انہوں نے کہی اس کے اوپر وہ بلیو کرتے تھے. جس حق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی, if somebody is standing right next to you, that means he believes in that. And we don't have to tell this to anyone. تو کس طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے ساری زندگی حفاظت کی. کلام اور ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام جو ان کی زبانی ہے, اس میں یہ کسی نے نہیں لکھا ہوا, یہ کلام جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے. کلام پوئٹری کی صورت میں تھا, مگر اس کا ترجمہ کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو وہ نثر کی صورت میں ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے نبی مانا اور نبی پایا ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ نبی تھے, جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ملتا اور لکھا گیا ہے. یہ مختلف میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کے اشعار ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں. پھر آگے جناب ابو طالب کا کلام ایک اور کہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, جس نے ان کا انکار کرتے ہوئے لا کہا کہ میں نہیں مانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ ہمیشہ نادم اور شرمندہ ہوا. جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ ایمان نہیں رکھتا؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. بادشاہ حبشہ کے حوالے سے جب علم ہوا نا جناب ابو طالب علیہ السلام کو, تو انہوں نے کیا کلام کہا اس کے اوپر, اس کے کچھ الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا بادشاہ حبشے نہیں جانتا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی طرح نبی ہیں. بے شک یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا ذکر تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو, جن کی شان وہاں لکھی ہے کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں. دین اسلام کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک کلام ہے, بڑے خوبصورت الفاظ کے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا دین پیش فرمائے. دین کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں جناب ابو طالب, میں قربان جاؤں اپنے مولا اور آقا کے, اللہ ہمیں احسان فراموش نہ کرے, کیونکہ جناب ابو طالب کا احسان ہے ہم پر, ہم سب پر. ہم جو آج کلمہ پڑھتے ہیں ان کو احسان مند ہونا چاہیے جناب ابو طالب کا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا, انہوں نے ہمارے نبی, ہمارے اللہ کے حبیب کی حفاظت کی ہے. اور کیا فرما رہے ہیں دین اسلام کے حوالے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ایسا دین پیش فرمایا کہ ہمارے سامنے جو ساری کائنات کے ادیان میں سے بہترین ہے وہ لے کر آئے. آپ نے مجھے دین اسلام کی دعوت کی, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, بے شک آپ سچے ہیں, آپ امین بھی ہیں, وہی کے معاملے میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور آپ صادق اور امین ہیں.
These are the words. یہ ہے ایمان جناب ابو طالب کا. کلام جناب ابو طالب میں محبت حبیب کبریا عین ایمان اور دین ہے نا, یہ ہم جانتے ہیں نا. یہ سب بات قرآن کہتا ہے کہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین دین ہے, عین اسلام ہے. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی یعنی وہ دین پہ ہے, وہ ایماندار ہے. کیا اظہار کر رہے ہیں محبت کا جناب ابو طالب؟ بے شک لوگ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں, اور جسے اللہ ان کی محبت کے لیے چن لے اس سے زیادہ پیارا, اس سے زیادہ بھلا بانصیب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جناب ابو طالب. مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وکیل ہوتے ہیں. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وکالت کی جاتی ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وکالت کی جاتی ہے. مختلف وکیل ہیں, مگر یہ جو وکالت ہے اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ انٹروڈکشن کروانے والے جناب ابو طالب ہیں. سب سے پہلے وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اعلان نبوت ہوا اور کہا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا, لا الہ الا اللہ کہا گیا, تو جو سب سے پہلے وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے وہ جناب ابو طالب تھے. ایک اور کلام میں مدد کرنے کے معاملے میں جناب ابو طالب کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ میں مدد رسول اللہ پر ہمیشہ قائم رہوں گا, ہمیشہ ڈٹا رہوں گا, ان کی طرف سے لڑوں گا نیزوں اور گھوڑوں کے ساتھ. اب آخر میں ایک کلام کہ جو توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں اور توحید کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں جناب ابو طالب. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ کلام جناب ابو طالب ہے, یہ عقیدہ ایمان اور ایمان ابو طالب ہے کہ خبردار اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, اسلام قبول کر کے اطاعت رسول کرو. بے شک حق کا راستہ اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہوتا ہے. جناب یہ ہے ایمان ابو طالب.